پاکستانی ڈراموں سے آہستہ آہستہ کہانی، فکر، غیر روایتی سوچ اور تنقید ایسے غائب ہوئے جس طرح سے چھوٹے بالوں والی ہیروئنز، اور یہی پہلو ہمارے معاشرے سے بھی غائب ہو گئے جو کہ ایک المیہ ہے۔ ڈرامہ تو ڈرامہ، صحافت بھی ڈرامے کی زد میں آ گئی۔ عورت کے حوالے سے خبر ڈرامے سے کم نہ رہی۔ مثبت بات یہ ہوئی کہ روایت کے خلاف بھی قانون سازی ہوئی، مگر پاکستانی ڈرامہ حقیقت سے دور رہا۔ ڈرامہ دھوپ کنارے کی ہیروئن ڈاکٹر مس خان لے لیں، اسی حوالے سے ڈاکٹر شینا کے منفی کردار پر بات کر لیں۔ نہ ہی بے لگام محبت ہے اور نہ ہی انگارے برساتی جلن جو سب تباہ کر دے۔ محبت اور نا محبت میں رکھ رکھاؤ ہے۔ 80 اور 90 کی دہائی میں ڈرامہ لکھنے والوں میں حسینہ معین ہیں، نور الہدیٰ شاہ ہیں، انور مقصود، بانو قدسیہ، اصغر ندیم سید اور اشفاق احمد شامل ہیں۔ تب زیادہ تر ڈراموں کی کہانی کام کرنے والی خواتین، ان کی جد و جہد اور زندگی کے ارد گرد گھومتی، اور اب موبائل اور سطحی جذبات کے ارد گرد۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اب آپ کو زیادہ تر ہیروئنز کالج جانے والی لڑکیوں کے لباس میں نظر آتی ہیں، اور یہ کہ لڑکیوں کے لیے عشق و محبت ضروری ہے، قابض اور سطحی محبت دکھائی جاتی ہے، جبکہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ سنا تھا اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے کہ آنکھ کا دیکھا اور کان کا سنا غلط ہو سکتا ہے، مگر پاکستانی ڈرامے اس لائن پر بننے لگیں تو ابھی کے سب ڈرامے ختم ہو جائیں۔ پرانے ڈراموں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ٹریفک رک جاتی، اور اب کے ڈراموں کی وجہ سے سوچ رک جاتی ہے۔ ڈرامہ تنہائیاں کا ایک ڈائلاگ ہے جس میں باپ اپنی بیٹی زارا کو کہتا ہے کہ لڑکیوں کو تو بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، تمہیں کیوں نہیں؟ زارا کہتی ہے کہ ایسے ہی فضول میں محنت کرو، شکل تو ویسے کی ویسی ہی رہتی ہے، اور اگر کچھ بہتر ہو بھی جائے تو اس سے کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ حسینہ معین کے لکھے ہوئے ڈرامے یاد آتے ہیں جن میں دوسری شادی کے رجحان کے حوالے سے ممانعت کی سوچ ہوتی۔ یہ ڈرامے سوچ اور فکر کے ساتھ فہم کا مظہر ہوتے، جو ایک کانٹیکسٹ کے اندر ایک کردار کو ابھارتے، اس کی ہمت، لگن اور حوصلے کو دکھاتے، جو برائی کو برائی سمجھنے میں مدد کرتے، انصاف اور رواداری کا سبق دیتے، انصاف جو ڈراموں کا ایتھوس ہوتا ہے۔ اور اب ڈراموں سے جو سکھایا جا رہا ہے، اور وہ ہے جلن، حسد، کینہ، کدورت، کوتاہ نظری، محبت میں شدت پسندی کا رجحان، غصہ، کھولن، کم فہمی، کم نظری، شارٹ کٹس، سیکس، اور یہ لائن کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ تو اب سب جائز ہے۔ طلاق لے کر اسی خاوند کے گھر رہنا، طلاق کے فوراً بعد دوسری شادی کے روشن امکانات کا ہونا، طلاق کو مرد کا حق گرداننا، دوسری شادی کے لیے فضا سازگار بنانا اور اس کے لیے معاشرے میں قبولیت پیدا کرنا، حلال حرام میں تمیز ختم کرنا۔ نکاح کسی اور سے ہو رہا ہے اور قبول کوئی اور کر رہی ہے، یہ اب کے لکھے جانے والے ڈراموں کا فارمولہ ہے۔ کہانی میں سے انصاف کا اصول تو مفقود ہو کر رہ گیا ہے۔ غاصب دندناتے پھرتے ہیں، کہانی ختم ہوتے ہوتے پھر شروع ہو جاتی ہے، کسی منطقی انجام کی طرف جاتی ہی نہیں۔ ہمارے ڈرامے ترکی کے اور سٹار پلس کے ڈراموں کے اثر میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ کہانی کے ساتھ ساتھ لگتا ہے کہ سین تک دیکھے ہوئے ہیں۔ بے پناہ گلیمر، بے پناہ کمرشلزم، کردار سے وابستگی کی کمی اور غیر ہم آہنگی، کمزور، جذباتی، ناعاقبت اندیش، کم عقل، غصے کی تیز عورتیں اور صابر اور شاکر مرد، جیسے کہ ڈرامہ من مائل، دل لگی، بے قرار اور دیار دل میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تشدد اور مار پیٹ کے سین جو غیر ضروری تفصیل کے ساتھ دکھائے جاتے ہیں، میتیں، رونا پیٹنا، یہ سب ریٹنگ کے چکر میں۔ اف میرے خدا، ڈرامہ دیکھ کر اٹھو تو عورت ہونے کے ناطے کم مائیگی کے احساس سے دل میں کھولن بھر جاتی ہے۔ میگا پروڈکشنز ہیں اور سٹوری لیس ڈرامے، ایسے ڈرامے جن میں ہیروئنز کو ریپسٹ کے ساتھ ہمدردی ہو جائے اور شاید محبت بھی۔ کیا کسی کو اندازہ ہے کہ اس وقت ایک دن میں پاکستان کے سینکڑوں ٹیلی ویژن چینلز پر کتنے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں؟ ڈراموں کی اس جلگار میں ڈھونڈو تو کہیں نہ کہیں کچھ بہتر مل جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالیہ پاکستانی ڈرامے تکنیکی اعتبار سے بہتر ہوئے ہیں،
کچھ ڈرامے ایسے ملتے ہیں جن کی سٹوری لائن بہتر ہے، جیسے اڈاری، پیارے افضل اور رہائی۔ کافی محنت کے بعد ایک ڈرامے سے کچھ غیر روایتی ڈائیلاگ ملے۔ ڈرامہ دل لگی میں زلیخا کہتی ہے، تھپڑ مار کے اس کی بڑی عزت کی ہے تم نے، تب سامنے کھڑی ماں اور ٹکے ٹکے کے نوکر نظر نہیں آئے؟ ماں پہ ہاتھ اٹھا یا بیوی پر یا بیٹی اور بہن پر، تذلیل سب کی ایک جیسی ہوتی ہے محب۔ میاں بیوی میں 100 اونچ نیچ ہو جاتی، قصور بھلے اس کا ہو، پر ایسی سزا کیا دینی جس کا جواب نہیں دے سکتی وہ؟ عورت نہ مرد پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے نہ اسے گھر سے نکال سکتی، لے دے کے ایک اس کے پاس گز بھر کی زہریلی زبان ہوتی جس کا وہ کمکلی میں استعمال کر جاتی، اور خیر سے تیری بیوی کی تو خاصی زہریلی زبان ہے، پر تو نے ایک نہتی عورت پر وہ ہتھیار آزمایا ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ مگر یہ سب کانٹیکسٹ کے بغیر ہے، کیونکہ باقی کہانی وہی ہے۔ پہلے ڈراموں میں لکھنے والے واضح طور پر دوسری شادی کے حوالے سے تنقیدی سوچ رکھتے، اور اب تنقیدی تو درکنار لگتا ہے، سوچ بھی نہیں رکھتے۔ بازاری ڈائیلاگ، عورت کا تمسخر، بے پناہ گلیمر جس میں عام عورت کی جدوجہد غائب ہے۔ اور فرض کریں فہم ہے بھی تو کارپوریٹ میڈیا نے سب فکر اور سوچ بزنس کے نام پر، منافع کے نام پر، ریٹنگ کے نام پر ہڑپ کر لی ہے۔ بزنس ٹاپ پر ہے اور معاشرے سے اور حقیقت سے تعلق دور دور تک نہیں۔ یہی لا تعلقی اور بے حسی ڈراموں سے نکل کر ڈرامہ دیکھنے والوں کی زندگی میں سرایت کر گئی ہے، اور یہ دیکھنے والے ہیں جن کی وجہ سے منافع میں اضافہ ہوتا ہے اور ریٹنگ میں بھی، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو محض تماشائی ہیں، جو اس قدر لا تعلق ہیں کہ بتاتے ہی نہیں کہ ابھی کے ڈرامے کس طرح ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، کس طرح یہ ہماری اخلاقیات پر نشتر کی طرح لگتے ہیں۔ یہی لا تعلقی ختم کرنے کے لیے اور انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے اکس ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر نے ویمن میڈیا کمپلینٹ سیل کا آغاز کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ یہ ہمارے اخلاقیات کے بننے اور سنورنے میں پل کا کردار ادا کرتا رہے، اور ایک مسلسل یاد دہانی رہے ان افراد کے لیے جو محض تماشائی نہیں رہنا چاہتے بلکہ ڈرامے کی کہانی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اکس ریسرچ اینڈ ریسورس سینٹر کی طرف سے بلاوا ہے کہ آپ اس کی مہم کا حصہ بنیں، ویمن میڈیا کمپلینٹ سیل میں شکایت کا اندراج کروائیں۔ اکس کے صنفی حساسیت پر مبنی ضابطہ اخلاق کی جانکاری کے لیے اکس کی ویب سائٹ پر جائیں، ڈاکیومنٹ ڈاؤن لوڈ کریں اور خلاف ورزی کا تعین کریں۔ اور یہ بتانے کے لیے پتہ ہے ویمن میڈیا کمپلینٹ سیل، پی او باکس 220، اسلام آباد، پاکستان، اور فون نمبر ہے 0335057147 یعنی 0335057147۔ آئیے اکس کے ساتھ روایتی سوچ کو بدلنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔